أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 107، آیت نمبر 108، آیت نمبر 109 اور 110۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے دو قسم کی مساجد کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک مسجد وہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، مساجد بنانے کے جو مقاصد ہیں ان کی تکمیل کے لیے وہ مسجد بنائی گئی ہے، اور دوسری مسجد وہ ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ دو قسم کی مساجد کا تذکرہ ہے۔ شکل و صورت کے اعتبار سے، شباہت کے اعتبار سے، اسم کے اعتبار سے، نام کے اعتبار سے دونوں مسجدیں ہیں، دونوں پہ مسجد کا اطلاق ہو رہا ہے، لیکن مقاصد کے اعتبار سے دونوں مختلف ہیں۔ ایک مسجد بنائی گئی ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، ایمان اور صلاح پر رکھی گئی ہے، جس کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے۔ وہیں پہ دوسری مسجد کی بنیاد نفاق پر رکھی گئی ہے، کفر پر رکھی گئی ہے، اور اس مسجد کا مقصد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو تکلیف پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا ہے۔ انہی دونوں مساجد کا تذکرہ ہے، اور آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ دونوں کو مسجد کہا گیا، یعنی صرف مسجد بنانا ہی کافی نہیں ہے، اس مسجد میں کون سا کام کیا جا رہا ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ نہیں تو ایک مسجد کو اللہ تبارک و تعالی لمسجد اسس علی التقوی کہتے ہیں کہ تقوی پہ بنیاد رکھی گئی ہے، وہیں پہ دوسری مسجد کو متصف کر رہے ہیں مسجد ضرار سے۔ ٹھیک ہے شباب، آگے دیکھتے ہیں، اللہ اب ان آیت کی تفسیر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین اتخذوا مسجدا، جن لوگوں نے مسجد کو بنایا ضرارا، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے،
والذین سے کون لوگ مراد ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے مسجد کو بنایا تھا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ یہ 12 لوگوں کی ایک جماعت تھی منافقین کی، اور ان منافقین نے ابو عامر الراہب کے کہنے پہ ایک مسجد تعمیر کی تھی، ضرارن، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اور دوسرے کون لوگ مراد ہیں؟ وہ اہل قباء۔ شریعت نے 2 لفظ کا بہت استعمال کیا ہے، لفظ ضرر اور ضرار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار۔ ضرار کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو نقصان پہنچائیں، اس نقصان پہنچانے میں آپ کا کوئی ذاتی منفعت نہ ہو، کوئی فائدہ نہ ملے آپ کو، وہاں پہ ضرار کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اور ضرر کہتے ہیں آپ دوسروں کو نقصان پہنچائیں اس امید پہ کہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ان لوگوں نے جو مسجد بنائی تھی، ان 12 منافقین نے ابو عامر الراہب کے کہنے پہ، مقصد کیا تھا؟ صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچے، ان کا کوئی فائدہ ہوگا، فائدہ مقصود نہیں، بلکہ اس مسجد بنانے کے لیے پیسہ بھی خرچ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعوت بھی بھیجی کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارے یہاں آپ آ کر کے نماز ادا کر لیجئے، ہماری بھی شان و شوکت ہو جائے گی، مسجد کا افتتاح ہو جائے گا۔ کوئی ان کا اپنا ذاتی منفعت اس سے وابستہ نہیں ہے، صرف مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ یہ مسجد کیوں بنائی گئی؟ ابو عامر الراہب کون تھا؟ اس کا ایک خاص پس منظر۔ پس منظر یہ ہے کہ ابو عامر الراہب خزرج قبیلے کا ایک سردار تھا، جو کہ مشرقین کے راستے سے ہٹ کر کے نصرانیت کو اختیار کر لیا تھا۔ اہل کتاب کے نزدیک ابو عامر الراہب کی بہت ہی قدر و منزلت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچے اور لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اسلام کا پرچم بلند ہو گیا، تو ابو عامر الراہب کی سیادت اس کے ہاتھ سے چھن گئی، جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، ان کی قیادت، ان کی سیادت ان کے ہاتھ سے چھن گئی۔ سارے لوگوں نے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد، اپنا امام بنا لیا۔ تو ابو عامر الراہب مدینہ چھوڑ کر کے مکہ نکل گیا، اور مکہ جا کر کے مشرکین کو خوب ابھارا، اہل مکہ کو، کہ مدینہ والوں کا خاتمہ کریں، مسلمانوں کا خاتمہ کریں۔ مقصد صرف اس کا یہ تھا کہ جو اس کی سیادت، جو اس کی قیادت چلی گئی ہے، وہ سیادت اور قیادت واپس آ جائے۔ لہذا جو غزوہ احد پیش آیا، اس غزوہ کے پیش آنے میں ابو عامر الراہب کا بہت بڑا کردار اور رول رہا ہے۔ جب غزوہ احد میں مسلمانوں کی اخیر میں فتح ہوئی، غزوہ احد آپ جانتے ہیں شروع میں کفار کی فتح ہوئی، لیکن جنگ ختم ہوتے ہوتے مسلمانوں نے اپنے حالت پہ کنٹرول کیا اور پھر مسلمانوں کی فتح ہوئی، کافر لوگ مکہ مکرمہ واپس چلے گئے۔ جو کچھ نظارہ دیکھا ابو عامر الراہب نے غزوہ احد میں، اس سے دل برداشتہ ہو گیا کہ اب شاید ان مشرکین کی مدد لے کر کے میں مدینہ پہ حملہ نہ کر سکوں، اور دوبارہ یہ ہمارے کہنے پہ نہیں آئیں گے، اس لیے ملک روم ہرقل کی طرف ابو عامر الراہب کوچ کر گیا۔ ملک روم ہرقل سے ابو عامر الراہب نے مدد کا مطالبہ کیا، اور ہرقل نے مدد کا وعدہ بھی کیا کہ ہم تمہارے ساتھ ایک جیش بھیجیں گے، ایک فوج بھیجیں گے، اہل مدینہ پر تم چڑھائی کرنا اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دینا۔ پھر ابو عامر الراہب جب ہرقل سے متفق ہو گیا فوج لانے کے لیے مدینہ، تو اس نے یہ پلاننگ کی، تخطیط کی
کہ مدینہ پہنچنے سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جو اس کے اور اس کے فوجیوں کے لیے ملجا اور ماوا کے طور پہ استعمال کیا جائے۔ لہذا وہ کون سی جگہ؟ اس نے مراسلت کیا، پیغام بھیجا، جو ابو عامر الراہب کے مؤیدین تائید کرنے والے تھے منافقین میں سے، ان کے پاس پیغام بھیجا کہ ابو عامر الراہب ایک جیش، بڑی جیش کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی میں ایک بہت بڑی فوج لے کر کے آ رہا ہوں جس فوج کے ذریعہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ یقینی۔ تو جو منافقین تھے وہ بھی خوش ہوئے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ مدد ایسی ہے، کون سی مدد چاہیے؟ کہ تم ہمارے لیے کسی آرام دہ جگہ کا انتظام کر دو جہاں پہ میں اپنے فوجیوں کو رکھ سکوں، میں اپنے سازو سامان کو رکھ سکوں، اور جس جگہ کو میں مراسلت اور خط و کتابت کے لیے استعمال کر سکوں۔ یہ ابو عامر الراہب کے اس جال میں 12 منافقین پھنس گئے، اور ان 12 منافقین نے ابو عامر الراہب کے مشورے سے ہی ایک مسجد کی تعمیر کی۔ مسجد کہاں پہ بنائی گئی؟ آج جو مسجد قباء ہے، مسجد قباء سے تھوڑی دور کے موقع پر۔ مسجد بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اہل قباء کو نقصان پہنچانا، یا یوں کہہ لیجئے سارے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، یہی مسجد بنانے کا اصل مقصد تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا، منافقین میں سے وہ لوگ جنہوں نے مسجد کو بنایا۔ کون سی مسجد مراد ہے؟ مسجد کا نام مسجد ضرار رکھا گیا، وہی مسجد جو ابو عامر الراہب کے مشورے سے بنائی گئی۔ ضراراً، کس مقصد کے تحت؟ مقصد کیا تھا مسجد بنانے کا؟ اہل قباء کو نقصان پہنچانا۔ وَكُفْرًا، اور کفر کی روشنی کو پھیلانا، کفر کو غلبہ دینا۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے اس سے پہلے، ایک مرصد بنانا، ایک جگہ کا انتخاب کرنا، ملجا اور ماوا کے طور پہ استعمال کرنا۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعوت بھی ان لوگوں نے بھیجی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے غزوہ تبوک سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ چلیں ان کی مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار بھی ہو گئے کہ چلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی اور بتلایا کہ ان لوگوں نے خیر میں منافست کے لیے اس مسجد کا قیام نہیں کیا، اس مسجد کو نہیں بنایا، بلکہ مسجد بنایا ہے شر اور فساد کے لیے، لہذا آپ اس مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے مت جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد چند صحابہ اکرام کو بھیجا، مالک بن الدخشم، معان بن عدی اور عامر بن السکن، ان 3 لوگوں کو بھیجا اور کہا انطلقوا الى هذا المسجد الظالم اهله فاهدموه واحرقوه، کہ جس مسجد کی طرف یہ لوگ ہم کو بلا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اس مسجد میں جاؤ، مسجد کو جلا دو، منہدم کر دو۔ یہ لوگ گئے اور مسجد کو جلا دیا، منہدم کر دیا۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے قسمیں کھا کر کے کہیں گے
کہ ان لوگوں کی نیت اچھی ہے، ان اردنا الا الحسنى، لیکن آپ جان لیجئے واللہ یشہد انہم لکاذبون، کہ یہ سارے کے سارے لوگ جھوٹے ہیں۔ واللہ یشہد، یہ لوگ قسم کھا رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں، ہم مسجد کو بنائیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، نبی کی نصرت اور مدد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے ان کے خلاف۔ کیا گواہی دیتا ہے؟ انہم، تاکید ہے کہ یہ لوگ لکاذبون، پھر تاکید ہے کہ جھوٹے، یعنی ان کی قسم پہ مت جائیے، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں کبھی آپ قیام مت کیجئے، لہذا جو آپ پروگرام بنا رہے ہیں مسجد ضرار میں نماز پڑھانے کا، وہ ارادہ ترک کیجئے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد اول یوم سے ہی، پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس مسجد میں عبادت کے لیے جائیں۔ اب یہ کون سی مسجد ہے جس کی اول یوم سے ہی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے؟ مفسرین کرام کا اختلاف ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے۔ اب یہ مسجد قباء کی تاریخ اور مسجد نبوی کی تاریخ اور اس کی توضیح انشاءاللہ کل کے درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔